لیکن علی رضی اللہ عنہ محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو معاف نہیں کرتے۔ اس کی تحقیقات کرتے ہیں جس میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ قاتل نہیں ہے۔ اس کے بعد واقعات اور حالات مزید تحقیقات کی راہ میں حائل ہو جاتے ہیں اور قاتلوں کے حق میں دین کا حکم جاری ہونے نہیں پاتا۔ اور واقعہ تو یہ ہے کہ محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خون نہیں کیا، بلکہ وہ اوروں کی طرح دیوار پر چڑھ کر گھر میں اترے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل سے محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گہرا یا ہلکا تعلق ضرور تھا، لیکن اس خونی حادثے سے جن لوگوں کا پورا تعلق تھا وہ اتنے زیادہ، اتنے قوی اور اتنے خوفناک تھے جن پر قابو نہیں پایا جا سکتا تھا یا جدید امام ان سے قصاص نہیں لے سکتا تھا۔ اس کے بعد تو جو واقعات پیش آئے یہ ہم آپ کو آگے سنائیں گے کہ جن کی وجہ سے مقتول خلیفہ کا قضیہ مشکل اور پیچیدہ ہی ہوتا گیا۔ جس خوشنودی اور سکون قلب کے ساتھ بڑھتی ہوئی امنگوں اور شگفتہ امیدوں کے ماحول میں مسلمانوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا استقبال کیا تھا، وہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے استقبال میں نہ تھی۔ یہاں تو سکتے کا عالم تھا اور بے چینی، خوف و ہراس تھا اور اضطراب، لوگوں میں کشاکش اور معاملات میں پیچیدگی۔ اس لیے نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں کوئی ایسی بات تھی جو اس فضا کا باعث بنی، بلکہ لوگوں کی زندگی کا ماحول ہی ایسا تھا جس نے ان میں یہ کیفیت اضطراری طور پر پیدا کر دی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے تخت پر ایک ایسے خلیفہ کے بعد بیٹھے جو بڑا صاحب اقتدار اور سخت گیر تھے۔ انصاف کی خاطر اس نے لوگوں کو جن پرخار اور دشوار گزار راہوں پر چلایا اس کی تاب وہی لا سکتے تھے جو ارادے کے بڑے پکے اور جن میں صبر و برداشت کا غیر معمولی حوصلہ ہو۔ اس نے لوگوں کے معاملے میں بڑی شدت برتی۔ اللہ کے معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ عموماً مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پر قریش کے لیے کتنے سخت تھے اور کس قدر خطرہ تھا کہ قریش کہیں اپنے لیے یا دوسروں کے لیے فتنے کا باعث نہ بن جائیں۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے سختی کی جگہ نرمی، گرفت کی جگہ چشم پوشی، تنگی کی جگہ فراخی سے کام لیا، مشقت کے بدلے راحت پہنچائی، وظیفوں میں اضافہ کر دیا، دشواریوں کی جگہ آسانیاں فراہم کر دیں۔ لوگوں نے ان کے خلافت کے ابتدائی برسوں میں ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر جانا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ انہوں نے مقررہ وظیفوں میں کچھ اضافہ نہیں کیا، نہ مال غنیمت میں سے کچھ دیا، نہ لوگوں کے کاموں میں کچھ آسانی پیدا کی، اور کرنا چاہا تو یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا راستہ جہاں سے چھوٹ گیا ہے وہاں سے پھر چلنا شروع کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد لوگ امن و اطمینان سے تھے۔ ہاں، ان کے اطمینان میں ایک ہلکے رنج کی آمیزش ضرور ہو گئی تھی اور وہ مغموم سے تھے کہ ان کا یہ نیک اور متقی امام دھوکے سے مارا گیا۔ یہ حادثہ مہاجر اور انصار کی موجودگی میں نہیں ہوا اور نہ شہروں اور سرحدوں کے باشندوں اور فوجیوں کی سازش کا نتیجہ تھا۔ چنانچہ یہ حادثہ بیک وقت شدید تھا اور آسان بھی، جس کی بلیغ ترین تعبیر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خنجر کا مہلک زخم لگ جانے پر قرآن مجید کی آیت پڑھی جس کا مفہوم ہے یعنی اللہ کا حکم پہلے سے تجویز کیا ہوا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات مقدرات میں سے ایک بات تھی۔ نہ کوئی ٹولی حملہ آور ہو کر آپ پر ٹوٹ پڑی اور نہ مسلمانوں کی کسی جماعت نے آپ کے خلاف کوئی سازش کی۔ ایک معمولی مکار نے دھوکہ دیا جس میں موت کے سوا چارہ کار نہ تھا، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا خون تو ایک بے لگام بغاوت اور ایک ایسے فتنے کا نتیجہ تھا جس میں لوگ اپنی تمیز کھو چکے تھے۔ انہیں یہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ آگے بڑھ رہے ہیں یا پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خون اس خوف و ہراس کا نتیجہ تھا جو ایک عرصے تک پورے مدینہ پر چھایا رہا اور بعد میں دور دور تک پہنچا، جس سے لوگ گھبرا اٹھے۔ والیان ریاست یعنی صوبے کے حاکموں نے فوجیں تیار کیں، سرحدوں پر بھیجنے کے لیے نہیں جہاں بھیجنے کی ضرورت تھی، بلکہ دارالحکومت مدینہ منورہ کے لیے، تاکہ وہاں کا امن بحال کیا جائے اور خوف و ہراس کا خاتمہ ہو اور یہ خلیفہ کو محاصرے سے نکالا جائے۔ لیکن ابھی یہ فوجیں دارالحکومت تک پہنچنے بھی نہ پائیں تھیں کہ خلیفہ کو شہید کر دیا گیا۔ فوجیں اپنے اپنے مقامات پر واپس ہو گئیں اور مدینہ میں بدستور خوف و دہشت اور بے چینی کا دور دورہ رہا۔ حج کے زمانے میں بغاوت کی خبریں حاجیوں تک پہنچ چکی تھیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا وہ اعلان سنایا تھا جس میں آپ نے ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو بری بتایا تھا اور باغیوں پر یہ الزام لگایا تھا کہ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خلیفہ سے بغاوت کر رہے ہیں۔ لوگوں نے خوف و ہراس کی حالت میں حج کے احکام ادا کیے اور اضطراب و پریشانی کے عالم میں واپس آ کر ہم وطنوں سے مدینہ کے پرخطر حالات کا بیان کیا۔ ان حالات میں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا استقبال مسلمانوں نے اداس چہروں اور بے چینی بھرے دلوں سے کیا، جبکہ ان کی پریشانی اور بے اطمینانی یہ دیکھ کر بڑھتی جا رہی تھی
کہ قاتل باغی ابھی مدینے میں ہی ہیں اور قبضہ جمائے بیٹھے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے جدید خلیفہ اور اس کی بیعت کرنے والے مہاجر اور انصار باغیوں کے ہاتھوں میں قیدی ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب معلوم کرنا چاہا کہ خلیفہ وقت پر شورش کے سبب کیا گزری اور کس طرح گزری تو وہ اس کی تحقیقات کرنے پر قدرت نہ پا سکے۔ علاوہ ازیں مدینہ کے لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گورنروں کو خوب جانتے تھے۔ ان کا اندازہ تھا کہ سب نہیں تو بعض گورنر اس نئی خلافت سے اپنی ناگواری کا اظہار کر کے خلیفہ سے جھگڑا کریں گے۔ خاص طور پر ان کو معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ سے ڈر تھا کہ ان کو معلوم تھا کہ مقتول خلیفہ سے معاویہ کی رشتہ داری ہے۔ ان کو اس بات کا بھی علم تھا کہ شامی معاویہ کے فرما بردار ہیں، کیونکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ان کے حاکم ہیں۔ مدینہ والے جانتے تھے کہ بنی امیہ میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی پوزیشن کتنی اونچی ہے، اور یہ کہ بنی امیہ اور بنی ہاشم میں ظہور اسلام سے بھی پہلے کی قدیم عداوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اپنا نیا دین لے کر مدینہ کی طرف نکلے تو قریش کی قیادت ابو سفیان نے کی۔ جب بدر کے معرکے میں قریشی سرداروں کا خاتمہ ہو چکا تھا تو احد کے معرکے میں قریش کے ساتھ ابو سفیان ہی آئے اور بدر کے مشترک مقتولوں کا بدلہ لیا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے، جو معاویہ کی ماں ہے، وحشی کو اس خوشی میں آزاد کر دیا کہ اس نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا ہے۔ ہندہ حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد میدان معرکہ میں جاتی ہے، پڑی ہوئی لاشوں میں حمزہ رضی اللہ عنہ کو تلاش کرتی ہے۔ جب ان کی لاش پا جاتی ہے تو پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکالتی ہے اور اس کو چباتی ہے۔ خندق کے معرکے میں ابو سفیان ہی قریش کے قائد تھے۔ انہوں نے ہی عربوں کو نبی اور صحابہ کی مخالفت میں پکا کیا۔ یہودیوں کو اس طرح اکسایا کہ انہوں نے وہ معاہدہ توڑ دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ کیا تھا۔ یہ ابو سفیان ہی تھے جو قریش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مد مقابل بنائے رکھنے کی تدبیریں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مکاریاں اور چال بازیاں کرتے رہے، یہاں تک کہ فتح مکہ کے دن آ گئے اور اس وقت اسلام قبول کیا جب مسلمان ہوئے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق جو کچھ چاہیں کہیں کہ وہ اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرب بن چکے تھے، ان کا شمار وحی کے کاتبوں میں ہے۔ وہ مسلمان تھے اور مخلص مسلمان تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور تینوں خلفاء کے ہمدرد اور خیر خواہ تھے۔ ان تمام باتوں کے باوجود معاویہ رضی اللہ عنہ بہرحال احد اور خندق کے معرکوں میں مشرکین کے قائد ابو سفیان کے بیٹے تھے۔ وہ ہندہ کے لڑکے تھے جس کی حمزہ رضی اللہ عنہ سے دشمنی کا یہ عالم تھا کہ شہادت کے بعد ان کی لاش تلاش کر کے، ان کا پیٹ چاک کر کے، ان کا کلیجہ چبائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے معزز چچا کے غم میں تقریباً بے ضبط کر دے۔ مسلمان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے جیسے آخر میں اسلام لانے والوں کو امان یافتہ کے خطاب سے یاد کرتے تھے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، تم سے کوئی باز پرس نہیں۔ لوگ ان باتوں کو جانتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ ہاشمی خلیفہ اور اموی امیر کے درمیان معاملات تصفیہ آسانی اور نرمی سے طے نہیں پا سکتا۔ لوگ اس حقیقت سے بھی آگاہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد قریش نے خلافت کا رخ بنی ہاشم کی طرف اس لیے پھیر دیا کہ نبوت اور خلافت قریش کے اس خاندان میں جمع کرنا امن و عافیت کے خلاف ہے اور نامناسب بھی۔ لوگ ایسا خیال کرتے تھے کہ اللہ نے بنی ہاشم کو نبوت سے نواز کر بہت کچھ خیر و برکت کا مالک بنا دیا ہے، اب ان کو اسی فضل و کرم پر قناعت کرنی چاہیے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ لوگوں کو صرف یہی خطرہ نہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں جھگڑا ہوگا، بلکہ وہ ڈرتے تھے کہ ایک طرف تو علی رضی اللہ عنہ اور بنی ہاشم کے تعلقات میں خرابی پیدا ہوگی، دوسری طرف کل خاندان قریش باہم دست و گریبان ہوگا۔ ان حالات میں وہ اپنے سامنے ایک ایسی زندگی دیکھ رہے تھے جس کی صبح و شام میں نہ امن و عافیت تھی، نہ فراخی اور خوشحالی، البتہ خوف تھا اور بے چینی۔ ان کو خطرہ تھا کہ کہیں یہ زندگی آگے چل کر انہیں مصیبت کے کسی بڑے دلدل میں نہ پھنسا دے۔ وہ جب غور کرتے تو انہیں نظر آتا کہ بڑے بڑے مہاجر اور انصار صحابہ کی ایک جماعت معاملات سے دور رہنا پسند کرتی ہے اور لوگوں کا ساتھ دینا نہیں چاہتی، چنانچہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے معاملات سے الگ رہی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت میں حصہ نہیں لیا اور انتظار میں وقت گزارتی رہی۔ اس جماعت میں اچھی خاصی تعداد ایسے افراد کی تھی جو خوبی اور نیکی میں انتخاب تھے اور اس قابل کے سب سے زیادہ ان کا احترام کیا جائے، جیسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اللہ کی راہ میں سب سے پہلے تیر چلانے والے، فارس کے فاتح، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں سے خوش ہو کر دنیا سے گئے ان میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مقرر کردہ مجلس شورا کے رکن، اور جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، وہ مرد نیک جو مسلمانوں میں اختلاف خیال کے باوجود
اپنے دینی نفقہ کی وجہ سے مقبول ہیں۔ محاسن کے دلدادہ، حرص و طمع سے دور اور مسلمانوں کے بلا رو رعایت خیر خواہ۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے رضا اور رغبت کے ساتھ بیعت نہیں کی ہے۔ ان تمام باتوں کو دیکھ کر اور جان کر اور ان کا اندازہ لگا کر کیوں نہ لوگ سرسیمہ اور خوفزدہ ہوں۔ تاہم نئے خلیفہ ایسی قابلیت کے مالک تھے کہ لوگوں کا دل اطمینان اور امیدوں سے بھر دیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچازاد بھائی تھے۔ حضرت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے پہلے اسلام لانے والے، مردوں میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والے، اسلام کی دعوت اور اعلان کے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں رہنے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احساس فرمایا کہ ابو طالب زندگی کے دن تنگی میں گزار رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوشش کی کہ بیٹوں کا بوجھ اٹھانے میں دوسرے چچا ابو طالب کی مدد کریں۔ چنانچہ صرف عقیل ابو طالب کے پاس رہ گئے اور وہ یہ چاہتے بھی تھے۔ باقی دوسرے لڑکے اور بھائیوں کی پرورش میں چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا اور ان کی تربیت فرمانے لگے۔ جب اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے پسند فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کی تربیت میں تھے اور ابھی 10 سال سے کچھ ہی بڑے تھے۔ چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام کے ساتھ ساتھ پلے اور بڑے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے بے حد محبت تھی۔ وہ آپ کو غیر معمولی درجے میں مقدم رکھتے تھے۔ ہجرت کے موقع پر آپ کو لوگوں کی امانتیں سپرد کر دیں اور آپ نے ان کو مالکوں تک پہنچا دیا۔ پھر قریش نے جس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دینے کی سازش کی تھی، آپ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا اور آپ سوئے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی اور مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ اس کے بعد مواخات کی تقریب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھائی چارہ قائم کیا۔ پھر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بیاہ دیا۔ بعد میں تمام غزوات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ سخت معرکوں میں علم آپ ہی کے ہاتھوں میں رہا۔ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو بھی اس سے محبت ہے۔ دوسرے دن جب صبح ہوئی تو جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ مدینہ پر اپنا جانشین بنا کر جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک جانے لگے تو فرمایا، تم میرے لیے موسیٰ کے ہارون ہو، لیکن یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حجۃ الوداع جاتے ہوئے مسلمانوں کو خطاب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں سردار ہوں علی بھی اس کا سردار ہے۔ اے خدا، جو علی کو دوست رکھے اس کو تو بھی دوست رکھ، اور جو اس سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی کر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علم اور تفقہ سے خوب واقف تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ فیصلہ کرنے کی طاقت حضرت علی رضی اللہ عنہ میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب کسی معاملے کے فیصلے میں پیچیدگی کا سامنا ہوتا تو اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب شورا کی ہدایت کی تھی اس وقت یہ بھی فرمایا تھا کہ اس چٹیل پیر والے کو مسلمان اگر اپنا ولی بنا لیں تو وہ ان کو بے راہ نہیں ہونے دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے محامد اور محاسن بہت زیادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اپنے اختلاف کے باوجود ان کے محاسن پر اعتراف کرتے ہیں۔ تابعی بزرگ ان اوصاف کے قائل ہیں۔ اہل سنت کا ان فضائل پر یقین ہے جس طرح اہل تشیع کا ہے۔ آگے چل کر ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت اور مشکلات اور مصائب میں ان کے طرز عمل کی تفصیل پیش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مذکورہ فضائل اور محاسن بلکہ اس سے بھی زیادہ کے اہل تھے، اور بلا شبہ آپ میں سب سے زیادہ یہ صلاحیت تھی کہ مسلمانوں میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسی روش اختیار کریں اور ان کو اسی راہ پر لے جائیں، اور اگر حالات سازگار ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو بھلائی، کامیابی اور سعادت کی اس منزل پر پہنچاتے تھے جہاں ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچا چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، خدا کی ان پر رحمت ہو، بڑی سچی فراست کے مالک تھے۔ انہوں نے بالکل ٹھیک اندازہ کیا تھا جس میں کوئی غلطی نہ تھی کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت دے دی جاتی تو وہ لوگوں کو سیدھی راہ سے بھٹکنے نہ دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے بہت زیادہ مشابہ ہیں۔ وہ بھی حق کے بارے میں سختی سے پیش آتے ہیں، حق کے سامنے گردن جھکا دیتے ہیں، حق کا انکار کرنے والوں یا حق کے معاملے میں تنگی برتنے والوں کے لیے بڑے سخت ہیں۔ لیکن قوم نے ابن خطاب کی وفات کے بعد جب دنیا قدموں پر گر رہی تھی، جب سرگرمیوں میں قوت تھی، جب اقتدار نتیجہ خیز تھا، جب معقولیت اور ذہانت کار فرما تھی
اور معاملات مسلمانوں کی منشا کے مطابق چل رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہیں بنایا، اور بنایا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ پھر نتیجہ دونوں کے حق میں جو کچھ ہونا تھا ہوا۔ اس کے بعد جب دنیا بگڑ گئی، معاملات میں انتشار ہو گیا اور اقتدار کی رسی ڈھیلی ہو گئی، بعضوں نے بعض کے ساتھ بدگمانی کی حد کر دی، بعضوں نے بعض کے خلاف کارروائیوں کی انتہا کر دی، تب جا کر کہیں ایک اچھی خاصی تعداد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے التجا کی اور آپ کی بیعت کی۔ کچھ لوگ ضرور آپ سے دور رہے، لیکن ان کا مقصد آپ کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنا نہ تھا۔ ہاں، ایک جماعت نے آپ کی بیعت سے انکار کیا، وہ آپ کو پابند کرتی تھی اور نہ اسے آپ کی اطاعت منظور تھی۔ اب نئے خلیفہ اور اس کے ساتھیوں نے جو نظر اٹھائی تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ غیر معمولی حالات اور معاملات سے دوچار ہیں۔ وہ ایک ایسے مشتبہ فتنے کے گھیرے میں ہیں جس کی تاریکی بینائی کا خاتمہ کر چکی ہے۔ آدمی اس میں اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو اپنا ہاتھ نظر نہ آئے۔ بڑی بڑی مشکلات کے ان پہاڑوں اور فتنہ و فساد کی ان بے رحم تاریکیوں کے درمیان بھی ایک بالکل مطمئن آدمی کی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے دل میں ایمان کی صداقت، دین کی محبت، حق کی بقا کا جذبہ اور سیدھی راہ پر ثابت قدمی کی تڑپ بتمام کمال پاتے تھے۔ اسلام کے معاملے میں انہوں نے نہ سر منہ انحراف کیا اور نہ ذرا بھی رو رعایت کی۔ جدھر حق دیکھا ادھر چل پڑے، پھر کسی طرف نہیں جھکے، نہ کسی کا انتظار کیا، انجام کی بھی پرواہ نہ کی۔ اس کو اہمیت نہ دی کہ کامیاب ہوں گے کہ ناکام، زندگی ملے گی یا موت۔ ہاں، اہمیت تھی تو اس کی کہ اس راستے بھر اللہ راضی رہے اور دل مطمئن۔ ناظرین، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ دونوں کا نقطہ نظر یہ تھا کہ منصب خلافت صرف بنی ہاشم کا حق ہے، یہ نہ کسی اور خاندان میں منتقل ہونا چاہیے اور نہ کسی غیر ہاشمی کو خلیفہ بنانا چاہیے، اور اگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ اسلام لانے میں بچھڑ نہ گئے ہوتے تو بھتیجے کی جانشینی کے لیے یقیناً خود اپنی ذات کو پیش کر دیتے اور مسلمانوں پر حکومت کی وراثت حاصل کر لیتے۔ لیکن انہوں نے معاملے پر غور کیا اور سمجھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس اقتدار کے وارث بننے کے ان سے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے اسلام لانے میں انہوں نے پہل کی ہے۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرورش کردہ ہیں، وہ غزوات کی مصیبتوں میں پوری طرح ثابت قدم رہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھائی کہا کرتے تھے، جس پر ایک دن ام ایمن نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزاح کرتے ہوئے کہا تھا، بھائی بھی کہتے ہیں اور انہی سے اپنی لڑکی بھی بیاہ دی ہے۔ مزید برآں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا ہے کہ وہ میرے لیے موسیٰ کے ہارون ہیں، اور یہ کہ جس کا میں سردار ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس کے سردار ہیں۔ انہی تمام باتوں کے پیش نظر حضرت عباس رضی اللہ عنہ وفات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہاتھ بڑھا دیجئے، میں آپ کی بیعت کروں گا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فتنے کا خطرہ محسوس کر کے اس سے انکار کر دیا۔ اس واقعے کا تذکرہ بہت دنوں بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا۔ قریش کے ایک اور آدمی نے چاہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لے۔ اس کی یہ خواہش اس لیے نہیں تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت تھی اور آپ سے خوش، یا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے خاص تعلق کا اعتراف کرنا چاہتا تھا، بلکہ اس کا یہ ارادہ عبد المناف کی خاندانی عصبیت کی بنا پر تھا۔ یہ آدمی ابو سفیان ہے۔ اسلام کے مقابلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنگ کے دوران یہی آدمی قریش کا سردار تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر مکہ پر چھا گیا ہے تو مجبوراً اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے، جہاں لا الہ الا اللہ کہہ دینے میں اس کو کچھ تردد نہیں ہوا، اس لیے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہ ہونے کے اعتراف کر لینے میں اس کے نزدیک کوئی مضائقے کی بات نہ تھی۔ لیکن جب اس سے یہ شہادت طلب کی گئی کہ محمد الرسول اللہ کہیں تو اس نے کہا کہ اس بارے میں میرا دل صاف نہیں ہے، اور اگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس کو آمادہ نہ کرتے اور قتل کی دھمکی نہ دیتے تو وہ ہرگز رسالت کا اقرار نہ کرتا۔ بہرحال وہ مسلمان ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش میں اس کے وقار کی رعایت رکھ کر جب اسلامی فوج مکہ میں فاتحانہ داخل ہو رہی تھی اس کے گھر کو بھی امن کی جگہ قرار دیا۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ان امان یافتہ لوگوں میں سے ایک ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے فاتحانہ داخلے کے موقع پر معاف کر دیا تھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔